الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے جی۔ اللہم صل۔ اچھا، ہماری جو ہے وہ آخری روایت 5 نمبر، اس میں جو ہے وہ گفتگو آج ہوگی۔ روایت میں جو ہے وہ آپ اگر اس میں آ جائیں تو ان علی ابن سعید ان زرارہ، تو یہ روایت بھی کیا ہے وہ زرارہ کی ہے۔ تو زرارہ کیا فرماتا ہے کہ قال ھذا مما لیس فیہ اختلاف عند اصحابنا، کہ یہ وہ بات ہے کہ جس میں ہمارے اصحاب کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی جو مکتب تشیع ہے اور مکتب اہل بیت اس میں کسی قسم کا کوئی اس بات میں اختلاف نہیں ہے۔ اور زرارہ اس کو کس کی طرف نسبت دیتا ہے؟ ان ابی عبداللہ وان ابی جعفر علیہ السلام، یعنی امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، انہما سئلا، کہ ان دونوں سے کیا سوال کیا گیا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی یہ سوال بار بار ہوتا رہا، امام باقر علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا۔ تو اب انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا، اس کو جو ہے وہ نقل جو ہے وہ زرارہ کر رہے۔ عن امراتن، پہلا سوال جو ہے وہ یوں پوچھا گیا، یعنی اس روایت کے اندر بہت سارے سوالات ہیں میراث کے، جس کے اندر جو ہے وہ اول کا مسئلہ بھی ہے، نقص کا مسئلہ بھی آئے گا، اور اسی طریقے سے رد کا کیا مسئلہ بھی آئے گا۔ اچھا، پہلا سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ عن امراتن ترکت، امراتن ترکت کیا مطلب ہے؟ خاتون چھوڑ کے گئی ہے، یعنی خاتون فوت ہو گئی، اور وہ پیچھے کسے چھوڑ کے گئی ہے؟ زوجہا و امہا و ابنتیہا، ٹھیک ہے جی، ایک اس کا شوہر ہے، ایک اس کی ماں ہے، وہ ابنتیہ، اور 2 کیا بیٹی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امام علیہ السلام سے اب یہ سوال سامنے آ گیا کہ خاتون فوت ہوئی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی ماں ہے، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، میراث کیسے تقسیم ہونی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال للزوج الربع، شوہر کو کیا ربع ملے گا، ٹھیک ہے، 1/4 ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد ہو تو پھر شوہر کا حصہ کیا ہے؟ 1/4 ہوتا ہے۔ وللام السدس، اور ماں کا حصہ جو ہے وہ اس کا سدس بنتا ہے، 1/6۔ آگے پھر بیٹیوں کا حصہ نہیں بیان کیا، 2 بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے؟ 2/3۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں پہ کیا بیان فرمایا کہ وللابنتین ما باقیہ، کہ جو باقی رہ جائے گا وہ 2 بیٹیوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ نقص کا مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ کیسے آ رہا ہے پھر اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے سارا حساب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی بنیادی سوال کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے شوہر کا حصہ بھی بیان کیا کہ 1/4 دے دیں، والدہ کا حصہ بھی بیان کر دیا کہ 1/6 دے دیں۔ وہ جو بیٹیوں کا حصہ تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو قرآن نے جو ان کا حصہ بیان کیا ہے 2 ثلث 2/3، اس کو کیا بیان نہیں فرمایا، اور کہا کہ باقی جو بچ جائے گا وہ بیٹیوں کو دیں۔ تو اس کے پیچھے راز اور وجہ کیا ہے وہ آگے زرارہ بیان کریں گے۔ تو راز اور وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ نقص آ رہا ہے کہ 2/3 ان کا پورا نہیں ہو رہا، اور چونکہ ہمارے مطابق نقص کس کے اوپر جاتا ہے؟ بیٹیوں کے اوپر جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے، اس کو ہمیں مکمل کھول کے کیا سمجھنا پڑے گا۔ اچھا جی، وارثوں میں کون ہے ہمارے پاس جی؟ زوج ہے، شوہر ہے، اور ماں ہے جی، اور کیا ہے؟ بنتان ہم کہہ دیتے ہیں، 2 بیٹی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1/4 ہو گیا، 1/6 ہو گیا، اور 2/3 ہو گیا۔ اب جو ہے اس سے نکالنے ہیں، 3 اور 6 میں سے ہم نے 6 کو لے لیا، 6 اور 4 میں سے ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ 2 عدد متوافق ہیں تو ایک کے نصف کو دوسرے کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ 12 ہو جائے گا۔ اچھا جی، 12 میں سے 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 8 بنتا ہے، ہاں 2 ثلث، ہاں 8 بنتا ہے۔ اور 1/6 کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے۔ 1/4 کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے۔ تو 8 اور 2 10 اور 3 کیا؟ 13 بنتے ہیں، جبکہ میراث ہمارے پاس کیا؟ 12 ہے، یعنی ایک کا کیا آ رہا ہے؟ نقص آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ وہ یہاں پہ اول کے کہہ لیں نا، وہ خلیفہ ثانی کی جو بات ہے کہ یہ جو نقص آیا ہے نا، یہ سب سے کیا تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اس نقص کا کیا قانون ہے کہ یہ نقص کس کے اوپر آتا ہے؟ بیٹیوں کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ابھی زرارہ یہاں پہ امام علیہ السلام سے نقل کر کے بیان کریں گے کہ نقص بیٹیوں پر کیوں آ رہا ہے، وہ وجہ بیان کریں گے۔
اچھا اب جب نیکسٹ بیٹیوں کے اوپر آیا تو اب ترتیب کیا ہوگی؟ وہی ترتیب ہوگی کہ جو امام علیہ السلام نے یہاں پہ دی ہے کہ آپ جو ہے وہ میراث تقسیم بیٹیوں سے نہیں کریں گے، زوج سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی روایت کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے شوہر کو دیں 1/4، تو 12 میں سے شوہر کا 1/4 کتنا ہو جائے گا؟ 3۔ پھر کیا فرمایا؟ للام السدس، ماں کو دیں 2۔ پھر کہا کہ باقی جو بچے گا، ٹھیک ہے، باقی جو 7 بچہ کتنا بچا؟ باقی جو 7 بچہ وہ کس کو دے دیں جی؟ بیٹیوں کو کیا دے دیں۔ اب 7 کے اندر کتنا نقص موجود ہے؟ ایک کیا نقص یہاں پہ موجود ہے، واضح ہو گیا؟ تو نقص بیٹیوں کے اوپر آ گیا۔ اچھا لأنہما، بیٹیوں کو باقی دے دیا، یعنی سوال کیا اٹھ گیا کہ بیٹیوں کے اوپر نقص کیوں ڈال دیا؟ یہ سوال آ گیا۔ لأنہما لو کان نبنین، کیونکہ اگر وہ 2 بیٹیاں نہ ہوتی، 2 بیٹے ہوتے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا؟ لم یکن لہما شیء الا ما بقیہ، تو 2 بیٹوں کو بھی کیا ملتا؟ جو باقی ہوتا ہے وہی ملتا ہے قرابتاً، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 بیٹے ہوں تو پھر بھی ان کو کتنا ملے گا؟ 7 ملے گا، 8 پھر بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ چلیں آپ بیٹیاں یہاں سے نکال دیں، بیٹے رکھیں، تو بیٹوں کو کیا پورا 8 دیں گے یا تھوڑا دیں گے؟ وہی بیٹوں کو کیا دیں گے؟ 7 دے دیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ آپ بیٹیوں کے اوپر نقص لے کر نہیں آتے، بیٹیوں کو 7 سے زیادہ دیتے ہیں، کہ اگر یہاں پہ ہم بیٹیوں کو پورا دیں اور نقص باقی کے اوپر ڈالیں تو کیا لازم آ جائے گا کہ یہاں پہ اگر بیٹے ہوتے تو ان کو 7 مل رہا ہے اور بیٹیاں ہیں تو ان کو کیا مل رہا ہے؟ 8 مل رہا ہے۔ بیٹیوں کے اوپر آپ نقص نہیں ڈالتے بلکہ کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ ماں اور زوج کے اوپر نقص ڈالتے ہیں، تو پھر کیا لازم آ جائے گا کہ اگر یہاں پہ بیٹے ہوتے تو ان کو تھوڑا ملتا اور بیٹیاں ہیں تو ان کو کیا مل رہا ہے؟ زیادہ مل رہا ہے، یہ والا بات۔ دوسرا مسئلہ کہ ان تارک المیت امن و ابن و امراتن و ابنتن، ٹھیک ہے جی، کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہوا میت، اس نے کیا ہے اپنے پیچھے ماں یا باپ کو چھوڑا، ان ماں یا باپ میں سے ایک ہے، ومراتن اور اس کی بیوی ہے، وابنتن اور ایک بیٹی ہے، فإن الفریضۃ من 24 سہما، تو یہاں پہ فریضہ کتنا بنے گا؟ 24 حصے بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ ماں ہے یا باپ ہے یا اس کی بیوی ہے یا بیٹی ہے، تو پوری میراث کی 24 حصے آپ کریں گے۔ ان 24 حصوں میں کیا ہے؟ للمرأۃ الثمن، بیوی کو کتنا دینا ہے؟ 8واں حصہ دینا ہے، اور ثلاثۃ اسہم، 8واں کیا ہے؟ 8واں کیسے بنے گا؟ ثلاثۃ اسہم من 24، 24 میں سے 8واں کتنا بنتا ہے؟ 3، تو یہ 3 کیا بیوی کے ہو جائیں گے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبْوَيْنِ، یہ بریکٹ میں ہے، یعنی ابوین میں سے کوئی ایک بھی ہوا، اس ایک کو کیا مل جائے گا؟ السدس، وہ ایک مل جائے گا، سدس مل جائے گا۔ سدس کتنا بنتا ہے 24 کا؟ 4 اسہم، نہیں ایک ہی ہے نا، اوپر روایت میں کیا ہے؟ او ہے نا، او ہے، تو یہ بریکٹ والے میں جو لکھا گیا نا اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَلِكُلِّ واحد کی تعبیر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وَلِوَاحِدٍ مِنَ الْأَبْوَيْنِ یوں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ محدثین نے جو ہے واضح کرنے کے لیے لکھا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اس میں وہ ماں یا باپ جو بھی ہو اس کا بنتا سدس ہی ہے، تو سدس میں 24 میں سے کتنے بن جائیں گے؟ اس کے 4 بن جائیں گے، اور بیٹی کا نصف کتنا بن جائے گا؟ 12 سہمن، 12 بن جائیں گے، اور پیچھے کیا رہ جائیں گے؟ 5 رہ جائیں گے۔ اب 5 کس کے اوپر رد کرنے ہیں؟ ہے مردودۃ علی الابنۃ، یہ بیٹی کے اوپر رد ہوں گے، واحد الابوین، یہاں پہ تعبیر ٹھیک ہے، اور ابوین میں سے جو ایک ہے نا اس کے اوپر رد ہوں گے، علی قدر سہامہما، جتنا ان کا کیا حصہ بنتا ہے، ولا يرد علی المرأۃ شیء، اور بیوی کے اوپر کوئی چیز یہاں پہ رد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو طریقہ کار ہے اس سے کیا ہے کہ یہاں پہ جو امام علیہ السلام نے فریضہ نکالا ہے وہ فریضہ جو ہے وہ رد کی نسبت سے نہیں نکالا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ فریضہ کیسے نکالا گیا اور رد کی نسبت سے نکالیں تو کیا بنتا ہے اس کو کیا ہم یہاں پہ دوہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کون ہے جی وارث؟ وارث کیا ہے؟ زوجہ ہوگی، ایسی ہے نا، مرا ہے، ماں ہے، اور کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے، ماں یا باپ میں سے کوئی بھی رکھ لیں فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی؟ ایک کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ زوجہ کا یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ 1/8، ماں کا کیا آ رہا ہے؟ 1/6، اور بیٹی کا کیا آ رہا ہے جی؟ 1/2۔ اب اس کے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 24 حصے آپ کے بنیں گے۔ 24 حصے کیسے بنیں گے جی؟ آپ کیا کہیں گے کہ 2 اور 6 کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 2 6 کے اوپر پورا تقسیم ہو رہا ہے، تو ہم کیا لے لیں گے؟ اس میں سے 6 لے لیں گے۔ اب 6 اور 8 آگے، تو 6 اور 8 میں سے دیکھیں تو یہ 6 8 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا،
تو یہ عدد کس میں چلا جائے گا؟ متوافقان میں، ایک کے نصف کو دوسرے کے ساتھ ضرب دے دیں گے، 6 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیں گے، یا 4 کو جو ہے وہ 6 کے ساتھ ضرب دے دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 24، 6 چوکو 24 ہو گیا۔ اچھا اب اس 24 میں سے دیکھیں 5 حصے کیسے آخر پہ بچتے ہیں۔ 24 میں سے نصف بیٹی کو دے دیا، کتنے ہو گئے جی؟ 12، اور 1/6 4، 1/8 کتنا ہو گیا؟ 3، کتنا ہو گیا یہ؟ 12 اور 4 16، 16 اور 3 کتنے ہو گیا؟ 19، ٹھیک ہے۔ 24 میں سے 19 مائنس کریں تو کتنا ہو جائے گا؟ 5، یہ 5 بچ جائیں گے۔ تو اب امام صاحب نے کیا فرمایا کہ یہ جو 5 آپ کے بچیں گے یہ کس کے اوپر جانے ہیں؟ ماں اور بیٹی کے اوپر جانے ہیں، کیونکہ زوجہ کے اوپر رد نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسے ان کے اوپر رد ہوں گے؟ 5 کیسے رد ہوں گے؟ وہاں پہ تعبیر کیا ہے کہ علی قدر سہامہا، سہامہما، ٹھیک ہے، ان کا جتنا حصہ ہے اسی اعتبار سے کیا ہونا ہے؟ رد ہونا ہے۔ اب ان کا جو ہے وہ سہم کتنے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ یہاں سے ہم لے لیں گے کہ بیٹی کو ہم نے 12 دیے تھے، ماں کو کیا دیے تھے؟ 4 دیے تھے، 16، یعنی اس 5 کے مزید آگے کیا کرنے پڑیں گے؟ 16 حصے کرنے پڑیں گے۔ اس 16 میں سے 12 جو ہے وہ اس کو دے دیں، اور 4 کیا ہے؟ اس کو ماں کو دے دیں۔ لیکن اس کا ہمارے پاس شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے؟ ہاں، یہ شارٹ کٹ طریقہ کہاں پہ ہے؟ وہ کتاب الفرائض جو اللہ کے رسول نے ملا کرائی تھی، وہاں پہ شارٹ کٹ ہے نا۔ اس کا کیا ہے کہ پہلے آپ زوجہ کو دے دیں، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے آپ زوجہ کو دے دیں 1/8، تو 24 میں سے 1/8 کیا ہے؟ زوجہ کو دے دیں، باقی جو مال بچے گا نا اس کے کتنے حصے بنا لیں؟ نہیں 16 کا، زوجہ کو پہلے دے دیں پورے مال میں سے، کیونکہ اس کے اوپر رد نہیں ہونا نا، پورے مال میں سے اس کو دے دیں۔ پیچھے کیا 2 اور 6 رہ گئے، ٹھیک ہے، آپ پیچھے کتنے حصے بنائیں؟ دونوں کے اوپر رد ہونا ہے، 4 بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کیسے بن رہے ہیں؟ دوبارہ کر لیں، ویسے 6 حصے بنتے ہیں، 6 میں سے بیٹی کا کتنا آتا ہے؟ نصف 3، ماں کے کتنا آتا ہے؟ 1، تو 3 اور 1 4 بن رہے ہیں نا، تو آپ پورے مال کے کیا بنائیں؟ 4 حصے بنائیں۔ تو یہ طریقہ کار شارٹ کٹ ہوگا جو کتاب الفرائض یعنی صحیفۃ الفرائض جو ہے اس کے مطابق شارٹ کٹ میں ہم کیا کہیں گے کہ جو امام علیہ السلام نے یہاں پہ وہ طریقہ نہیں بیان کیا شارٹ کٹ والا، کہ ہم جو ہے وہ پہلے زوجوں کو دے دیں 8واں حصہ، اور بعد میں کیا کریں؟ پورے مال کے 4 حصے بنا دیں، 4 میں سے 3 بیٹی کو جو 3 دیں گے وہاں پہ کیا کہیں گے؟ فرزن وردن، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ماں کو وہ بھی کیا کہیں گے؟ فرزن وردن، ہاں کیونکہ ایک ماں ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے، حاجب کی بحث نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ زرارہ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ آسان بات نقل کی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ مشکل بات نقل نہیں کی۔ اگلی مثال جی، وَإِن تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَابْنَةً، اگر کیا ہوئے؟ دونوں والدین ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بنا ابوین ہے تو 2 سدس آ جائیں گے، ابوین ہے، زوجہ ہے، یوں کر لیں کیا ہے؟ اب ابوین وامرأتن، اور کون ہے؟ بنت ہے، بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1/6، 1/6 اور زوجہ کا کیا ہے؟ 1/8 اور 1/2۔ دیکھیں اب امام صاحب نے کیا فرمایا یہاں پہ، فَهِيَ أَيْضًا مِنْ 24 سامن، امام کہتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہے؟ آپ 24 حصے بنائیں، ٹھیک ہے، ہاں 2 اور 8 میں سے ہم نے 8 کو لے لیا، 8 اور 6 میں سے پھر ہم نے کیا کیا؟ وہی طریقہ ہوا، 24 ہوا۔ فریضہ کیا 24 کا بنا لیں، کیوں سب واضح ہے فریضہ؟ اچھا، سہمن کیا ہے؟ من 24 سہمن للابوین السدسان، ہاں کیسے پوری بات بنے گی؟ فَهِيَ أَيْضًا مِنْ 24 سہمن، آگے کیا پڑھیں گے؟ للابوین السدسان، اور ابوین کو کتنا دے دیں؟ 2 سدس دے دیں۔ 2 سدس کتنے بنتے ہیں؟ 8 ٹھیک ہے، 4 جمع 4، ٹھیک ہے، یہ کیا بنتے ہیں؟ 2 سدس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 چوکو 24 واضح۔ لکل واحد منہما 8 اسہم لکل واحد منہما، آگے کیا کہا؟ 4 اسہم لکل واحد منہما 4 اسہم، یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک کو کیا ملیں گے؟ 4 مل جائیں گے۔ اچھا، وللمرأۃ، خاتون کو کتنے دینے ہیں اس میں سے؟ الثمن، جو کہ کیا بنتے ہیں؟ 3 اسہم، 3 بنتے ہیں۔ وللابنۃ النصف، اور بیٹی کو کیا دینا ہے؟ نصف دینا ہے، وہ کتنے بنتے ہیں؟ 12 سہمن۔
وباقی سہم واحد، اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ایک سہم رہ جائے گا، مردود علی الابوین والابنۃ علی قدر سہامہم، کہ جو رد ہو جائے گا کس کے اوپر؟ ابوین اور بنت کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہم وہ شارٹ کٹ طریقے کی طرف جائیں گے کہ کیسے رد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک کیسے رہ گیا تھا یہ واضح ہے، یہ کر لیتے ہیں. 1/2 کتنا آیا 24 میں سے؟ 12 جمع 1/8 3 جمع 4 جمع 4، 12 اور 3 15 اور 4 19 اور 4 23. ٹھیک ہے، ایک کیا ہمارے پاس رہ گیا نا، تو ایک کو ہم نے کیا کرنا؟ رد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ چونکہ زوجوں کو اوپر رد نہیں ہونا، پہلے آپ زوجوں کو دے دیں. ٹھیک ہے، زوجوں کو دینے کے بعد ہمارے پاس پیچھے کیا بچ جائیں گے؟ یہ حصے بچ جائیں گے 2 اور 6. تو مال کے ہم پیچھے کتنے حصے کریں گے؟ پھر 5 کریں گے. ٹھیک ہے، 2 اور 6 ہے نا، اصل میں 6 ہونے ہیں، تو ہم مال کے کیا حصے کریں گے؟ نسبت رات کے 5 کریں گے. 5 میں سے 3 بیٹی کو، 1 والدہ کو، اور 1 کیا اس کے والد کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ مثال بھی ہوگی ہماری. ہاں، اگلی مثال ولا يرد على زوج شيء فإن ترك أبا وزوجا وابنة. اچھا، یہ وہی پہلے والی مثال ہے. نہیں، ابھی شوہر آ گیا. ہاں، ابھی شوہر آ گیا. ہاں، ابھی شوہر آ گیا. وَإِن تَرَكَ أَبًا وَزَوْجًا وَابْنَةً، اگر کیا ہے اس کا والد ہے، شوہر ہے، اور کیا ہے بیٹی ہے، تو یہاں پہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فَلِلْأَبِ سَہْمَانْ مِنْ 12 سَہْمًا. یہاں پہ ہم مال کے 12 حصے بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. 12 کیسے بنے جی؟ کون ہے جی وارث؟ والد ہو گیا. اب اور کیا ہے؟ زوج شوہر ہے، اور بیٹی ہے. بیٹی کا 1/2، شوہر کا 1/4، اور والد کا 1/6. 2 اور 4 میں سے 4 کو لے لیں، 4 اور 6 میں سے. ٹھیک ہے، 4 سے پورا تقسیم نہیں ہوتا نا، ایک کے نصف کو دوسرا ضرب دینے کا کیا ہو جاتا ہے؟ 12 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذو آپ عقل نکالنا کیا ہے اس زمانے میں چلتا تھا. 12 ہو جائیں گے. اچھا، 12 میں سے کہتے ہیں کہ فَلِلْأَبِ سَہْمَانْ، 12 میں سے 2 دے دیں گے والد کو. کیوں؟ 2 سدس بنتے ہیں. 12 میں سے 2 دے دیں گے، مِنْ 12 سَہْمًا وَهُوَ السُّدُسُ، اور یہ سدس بنتا ہے. وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، اور جو شوہر کو چوتھا حصہ دینا ہے وہ کتنا بنتا ہے 12 میں سے؟ 3 اسہم، وہ کیا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. مِنْ 12 سَہْمًا. وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، اور بیٹی کو کیا دے دیں گے؟ نصف دے دیں گے. ٹھیک ہے، نصف کیا بنتا ہے؟ 6 بنتا ہے. ٹھیک ہے، 6 اور 3 9 اور 2 11. پیچھے کیا 1 بچ گیا. اب 1 کو کیا کرنا؟ رد کرنا ہے. تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے کیا قانون دیا؟ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْإِبْنَةِ وَالْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهَا وَلَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ. شوہر کے اوپر رد نہیں ہوگا. نہیں، شوہر کے اوپر رد کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی وارث نہ ہو سوائے امام علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے کیا مثال دی تھی کہ ایک بندہ کسی خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، نہ دادا، نہ ماما، نہ کزن، کوئی بھی نہیں ہے. پھر ساری کی ساری میراث کیا شوہر کو ملے گی؟ وگرنہ نہیں ملے گی. وگرنہ کوئی بھی اس کا کزن آ گیا، کوئی بھی آ گیا کسی بھی طبقے سے، ادھر چلی جائے گی. یعنی شوہر کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عام حالات میں رد نہیں ہوتا. شاذ و نادر حالات ایسے بنتے ہیں کہ جب شوہر کے اوپر رد ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی وارث نہ ہو الا الامام. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہوگی اس کی مثال. ہاں، یہ کہاں پہنچے جی؟ ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان. یہ آگے پھر نئے قوانین ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹی جو قوانین ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں. ولا يرث احد من خلق الله، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی وارث نہیں بنتا مع الولد، بیٹے کے ساتھ، الا الابوان والزوج والزوجہ، سوائے اس کے والد والدین ہو گئے، زوج اور زوجہ ہو گئی. ان شرطیہ نہیں ہے، آگے الگ بات ہے، وہ مصنفہ. ہاں، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ، یوں پوری عبارت ہو جائے گی کہ اگر جو ہے وہ اس کی اولاد نہ ہو. یہ پہلا مسئلہ تو کس کا ہو گیا؟ مال ولد کا ہو گیا نا، اولاد کی صورت میں ہو گیا.
دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے وکان ولد الولد ہے اور اولاد کی اولاد ہے. اب یہاں پہ ولد کیا ہے؟ بیٹے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا, اولاد کے معنی میں استعمال ہوا. آگے تب بھی تشریح کر رہے ہیں کہ ذکورن او اناسن, چاہے وہ سارے کے سارے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں, لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں. فإنہم بمنزلۃ الولد, تو وہ اسی اولاد کی جگہ پہ ہوں گے. یعنی کیسے؟ وولد البنین بمنزلۃ البنین, بیٹوں کی اولاد بیٹوں کی جگہ پہ ہو جائے گی. یا رسونا میراث البنین, ان کو کون سا حصہ ملے گا؟ بنین والا حصہ ملے گا, بیٹوں والا ملے گا. اور ولد البنات وولد البنات بمنزلۃ البنات, اور جو بیٹیوں کی اولاد ہے وہ بیٹیوں کی جگہ پہ ہوگی, اور ان کو کون سا حصہ ملے گا؟ یا رسونا میراث البنات, ان کو بیٹیوں والا حصہ ملے گا. اور اسی طریقے سے وَيَحْجُبُونَ الْأَبْوَيْنَ وَالزَّوْجَيْنَ عَنْ سِهَامِهِمِ الْأَكْثَرِ, یہ جو اولاد کی اولاد ہے نا, پوتے پوتی نواسے نواسی, یہ ابوین کے لیے اور زوجین کے لیے حاجب بن جائیں گے. کس سے حاجب بنیں گے؟ عن سہامہم الاکثر, جو ان کا اکثر سہم ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو والد کو کیا ردن کیا نام ہے قرابتن مل جاتا ہے نا, اولاد نہ ہو. اور والدہ کو کتنا ملتا ہے؟ 1/3 ملتا ہے. تو اب یہ جو اولاد کی اولاد آگے یہ بھی یہی کام کرے گی, ٹھیک ہے, کہ والدہ کو سدس کی بجائے سدس کی طرف لے جائے گی, اور والد کو بھی کیا ہے وہ یہ. اسی طریقے سے زوج اور زوجہ میں آ جائیں, اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملتا تھا؟ آدھا ملتا تھا. ابھی اولاد نہیں ہے لیکن اولاد کی اولاد ہے, پوتے پوتیاں, تو یہ بھی کیا اس آدھے سے اس کو اٹھا کے کدھر لے جائیں گے؟ 1/4 کی طرف لے جائیں گے. وَإِن سَفَلُوا, اگرچہ یہ جو اولاد ہے یہ جتنے نیچے چلتی جائے, بطنین, چاہے یہ 2 بطن سے ہو, 3 سے ہو, یا اس سے زیادہ ہو. یا رسونا ما یارث ولد صلبے, تو یہ وہی میراث پائیں گے جو ولد صلبی پاتا تھا, جو اصل صلبی یعنی بغیر واسطہ کے. وَيَحْجُبُونَ, اور اسی سے حاجب بنیں گے کہ ما یحجب ولد صلبے, جو ڈائریکٹ بیٹا ہوتا ہے وہ جس سے حاجب بنتا ہے, یہ بھی اس سے کیا بنیں گے؟ حاجب بنیں گے. تو اس حدیث کے ذریعے سے جو طبقہ اولیٰ کی میراث ہے اولاد اور اولاد سے, وہ ہماری کیا ہوگی؟ مکمل ہو گئی. یہاں پہ ایک آخری نقطہ بس اس کی وضاحت, کہ یہ جو ہم حدیثیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پہ ایک سوال ہو گئے گا عوام کے لیے, 2 منٹ میں یہ بیان کر کے مکمل, کہ ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ابھی ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں ساری کی ساری, اور وہ آپ نے تشریح کی, ہمیں سمجھ بھی آ گئی ساری کی ساری, تو یہ پھر فقہا جو ہے نا ڈائریکٹ حدیثیں عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ ٹھیک ہے, یہ شارٹ کٹ میں سارا کیا کیوں لکھا ہوا ہے؟ ڈائریکٹ جب وہ حدیثیں بتائیں عوام کو, جیسی سیدھی بات پتہ چل جائے گی. تو اس کا جواب کیا ہے کہ حدیث کے اندر کیا ہیں؟ بہت زیادہ مشکلات ہیں. ابھی جو ہم نے حدیث بیان کیا تو عام تو کیا سمجھے گی؟ یہ حدیث میرے لیے حجت ہے اور وہ اس کو لے لے گی. لیکن حدیث کب حجت ہوتی ہے اور کب حجت نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے پوری تحقیق ہوتی ہے. وہ تحقیق میں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اصل و صدور, یہ پہلا نقطہ ہوتا ہے کہ آپ صدور کو پہلے ثابت کرتے ہیں. دوسرا نقطہ کیا ہوتا ہے؟ جہت و صدور. تیسرا نقطہ کیا ہوتا ہے؟ دلالت. اصل و صدور میں کیا ہے کہ ابھی یہ حدیث ہم نے آپ کو حوالہ کر کے نقل کی, وسائل الشیعہ والے نے نقل کی ہے. اس نے کون سی کتاب سے لی ہے؟ اس کتاب کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ واقعہ امام سے صادر ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی؟ اور اگر یہ حدیث صادر ہوئی ہے, ابھی جو زرارہ نے لمبی حدیث بیان کی ابھی پڑھی ہے, تو کیا اس کے اندر سارے جملے امام علیہ السلام کے ہیں یا اس میں زرارہ کے اپنے اضافے بھی ہیں؟ یہ بھی پتہ چلتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہی اسی سند کی حدیث جو علی بن سعید نقل کر رہا ہے زرارہ سے, اگر کسی اور بندے کے زبان سے نقل کریں کہ اس نے کہا کہ زرارہ نے مجھے ایسے بتایا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ درمیان والے جملے نہ ہوں. تو وہاں سے فقہا کیا انداز لگاتے ہیں؟ مثلا یہی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی, بہت سارے اس میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے جملے کیا ہیں؟ زرارہ کے اپنے ہیں. فقہ شروع میں چند کیا ہیں؟ امام علیہ السلام کے ہیں, باقی جو ہے وہ زرارہ کے اپنے ہیں. یہ بھی تحقیق پوری ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ جو جملے ہیں وہ امام علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اس میں کتاب کی تحقیق سے لے کر سند کی تحقیق سے لے کر خود متن کے اندر غور و فکر یہ شامل ہے. اور یہ ساری بحث ہم نے عوام کو تھوڑی بتائی ہے. عوام کو ہم یہ بتائیں کہ جی جو ہے وسائل الشیعہ والے کے مصادر کیا ہیں, اس نے جو 88 کتابوں سے لیا ہے یا 120 یا 130 کتابوں سے لیا ہے, وہ کیوں اس نے اس کو کتابیں کہاں سے مل لیں, کیسے مل لیں, ان کے بارے میں فقہا کا کیا کہنا ہے, یہ ساری بحث تو نہیں ہوگی. اسی طریقے سے چلیں حدیث آ گئی تو یہ حدیث جب صادر ہوئی تھی تو کیا یہ تقیہ کی وجہ سے صادر ہوئی, اگلے بندے کی جان بچانا مقصود تھا, یا اس حدیث کے مخالف کوئی اور حدیثیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ عام خاص ہوتے ہیں, مطلق مقید ہوتے ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جیسے قرآن میں کیا ہے؟ ناسخ منسوخ ہیں,
عام خاص ہیں، ایسے ہمارے کلام بھی کیا ہیں، عام خاص اور ناسخ منسوخ ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس حدیث کے مخالف کوئی حدیث نہیں ہے، یا اس حدیث کی تشریح کرنے والے یا استثنائی موارد والے کوئی اور حدیث نہیں ہے؟ یہ کیا تحقیق کر لی؟ اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں بہت ساری اور حدیثیں دیکھنی پڑیں گی۔ عوام کو تو ہم نے ایک حدیث بتائی، ترجمہ کر کے سمجھو، کہتے ہیں سمجھ آ گئی، بھی سمجھ آنے سے دلیل تھوڑی بن گئی ہے۔ یہ جہت صدور کون طے کرے گا؟ اس کے اوپر پھر محدثین کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے اصل صدور میں اختلاف ہوتا ہے، یہاں پر بھی کیا تحقیق کے میدان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، جہت صدور بھی طے ہو گیا کہ یہ جی حدیث تقیہ میں صادر نہیں ہوئی اور اس کے خلاف کوئی ناسخ نہیں ہے، کوئی کیا ہے اس کا مخصص نہیں ہے، کوئی اس کا مقید نہیں ہے۔ پھر بحث ہوگی کہ اس حدیث کی جو دلالت ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اگر صیغہ امر موجود ہے تو کیا اس سے مراد آپ واجب لیں گے، اس سے مراد آپ مستحب لیں گے؟ کوئی ماضی کا صیغہ موجود ہے، خبر کا موجود ہے، اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ یہ ساری چیزیں کیا ڈسکس ہوں گی۔ یہ ساری جب تحقیق ہوتی ہے تو اس پوری تحقیق کو کیا کہتے ہیں؟ تفقہ کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ تو یہ تحقیق کے بعد کیا بنتی ہے، وہ حدیث رتبہ پاتی ہے کہ اب حدیث کیا بنی ہے؟ دلیل بنی ہے۔ وگرنہ آپ کوئی بھی حدیث سناتے رہیں وہ دلیل نہیں بنتی۔ اور اگر آپ کے پاس دلیل کے اوپر یہ ساری بحثیں نہیں ہیں، آپ کی ان تینوں موارد پہ تحقیق نہیں ہے، اور آپ عوام کو کیا حدیث سنا دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فیس بک پہ آپ حدیث لکھتے ہیں، یا کسی نے آپ سے میراث کا مسئلہ پوچھا، آپ نے جو ہے وہ اس کی کیا بھیج دی؟ حدیث بھیج دی، اس کا ترجمہ کر کے اس کو بھیج دیا۔ آپ کا اس کو حدیث دینا یہ کیا کہلائے گا؟ فتویٰ کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نے حدیث بھیجی، تو کیا مطلب؟ آپ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ یہ حدیث امام سے صادر ہوئی ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس حدیث کو جہت صدور میں معین کر کے دیتا ہوں، یہ تقیہ کی حالت میں نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور اس کا جو معنی اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، یہی اس کا معنی ہے اور یہی حکم شرعی ہے، یہ بھی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ ساری ذمہ داریاں لے رہے ہیں تو اسی ذمہ داری لینے کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں۔ تو فتویٰ کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، یا آپ فتویٰ حدیث کو نقل کر کے بیان کر دیں، شیخ صدوق رحمٰن نے ایسے کی ہے، کتاب من لا یعذر الفقیہ لکھی، اس کے شروع میں کیا لکھا کہ میں جو حدیث سے نقل کر رہا ہوں وہی میرا فتویٰ ہے، میں انہی کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، انا افتی بہا۔ ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ حدیثیں نقل کریں گے، بعض جگہ پہ حدیثیں نقل بھی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم عوام کو سیدھا حدیث دیں گے۔ ابھی حدیث دیں گے تو آپ فتویٰ دے رہے ہیں۔ حدیث دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ساری دلیل کے اوپر اس کو ذمہ داری کے طور پہ آپ دے رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں میں ذمہ داری نہیں لے رہا، پھر ذمہ داری نہیں لے تو آپ پھر فقط راوی ہو گئے، مجرد راوی، کہ جی میں نے اپنے والد سے سنا، جیسے راوی کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا، اس نے دادے سے سنا کہ امام یہ فرما رہے تھے۔ اس سے پوچھا اچھا امام یہ فرما رہے تھے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہتا نہیں میں بس مزید آگے نہیں بتا سکتا، ثابت کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، امام نے مزید کیا بتایا، کیا تشریح ہے، یہ نہیں پتا، بس میں جو ہے وہ جیسے ایک بندہ نقل کرتا ہے نا کہ یہ وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، فقط میں آپ کی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے راوی بہت زیادہ ہیں، اور وہ راوی کو جو ذمہ داری لے کے بیان کرتے تھے، جیسے زرارہ ہیں، اب زرارہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو باقاعدہ فتویٰ کے طور پہ بیان کی کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر ہمارے اصحاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی شریعت کا حکم ہے، یوں کر کے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ زرارہ فتویٰ دے رہا ہے، لیکن فتویٰ میں وہ کیا بن کے کیا کوڈ کر رہا ہے؟ پوری حدیث کو کیا کوڈ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ کسی کو حدیث دینا اس حوالے سے خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو یہ سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں۔ لہٰذا فقط جو ہے وہ عوام کو آپ اخلاقی حدیثیں دیں گے، تاریخی حدیثیں دیں گے، فضائل اور مصائب والی دیں گے۔ فقہی حدیث دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ ذمہ داری لے لی۔ اگلا بندہ کہے کہ یہ قبلہ صاحب نے مجھے مولا کا فرمان بھیجا تھا، میں نے عمل کر لیا۔ اگلے بندے نے کوئی حوالہ تھوڑی چیک کیا، اگلے بندے نے اس کا ترجمہ تھوڑی چیک کیا، اگلے بندے نے یہ تھوڑی چیک کیا کہ اس کا اصل صدور کیسے ثابت ہوا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور قبلہ صاحب بھی کیا ہے جی میں جی عوام کو حدیثیں دے رہا ہوں، دیکھو جی میرا رتبہ بڑا ہو رہا ہے، عوام کے بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے جی، ڈائریکٹ ہمیں حدیثیں دے رہا ہے۔ وہ قبلہ صاحب مفتی بنے ہوئے ہو کہ نہیں میں فتویٰ نہیں، یہی فتویٰ ہے اور کیا فتویٰ ہے؟ یہ جب آپ ساری چیزیں طے کر لیتے ہیں فتویٰ ہے، تو فتویٰ کی دو قسمیں مشہور ہیں کہ یا فتویٰ بے نقل روایہ ہوگا جیسے اکثر محدثین قدیم تھے یا اخباری حضرات تھے، یا فتویٰ کیا ہوگا جو حدیث سے سمجھا گیا ہے اس مفہوم کو آپ نقل کر دیں گے۔ تو یہ فتوے سے کیا یہ چیز باہر نہیں جاتی۔ تو لہٰذا یہ جو ابھی ساری حدیثیں پڑھیں اور ہم نے آیات پڑھیں، اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ روایات میں الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی دلیل قائم کرنا نہیں ہے، فقط ہم یہ کہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے مطابق سید سیستانی نے فتویٰ دی ہے، لہٰذا ہم کس کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ سید سیستانی کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ہم کوئی خود ذمہ داری نہیں لے رہے کہ جی میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، مولا کا فرمانا آپ اس کے اوپر عمل کریں، نہیں، ہم ساری ذمہ داری سید سیستانی کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ فقط حدیثیں کیوں پڑھی؟ تاکہ یہ جو ابھی حساب کتاب جو ہم نے پڑھے ہیں، بعض کا لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب پتری مجتہدوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں،
یہ کبھی 24 حصے بنا رہے ہیں، کبھی 12 بنا رہے ہیں، کبھی 36 بنا رہے ہیں، کبھی یہ بنا رہے ہیں، تو ہم اس کے شبہ کو ختم کرنے آپ کے سامنے رکھیں ہیں کہ یہ چیزیں حدیث میں موجود ہیں. یہ امام نے خود سے یہ سیستانی کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے تاکہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا جی تقی ہاشمی نے کام لمبا کر دیا جائے، 6 درس 9 درس پورے ریاضی کے قوانین بتاتے رہیے. اس طرح ہوتی ہے فقہ، پوری کی پوری فقہ ریاضی کے قوانین کے اوپر کیا ہے مشتمل ہے. لہذا خدا بند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں موفق اور مؤید فرمائے اور ہماری منزل جو ہے وہ فقیہ تک لے کر جائے.